عمران خاص فیلوشپ میں جو سینئر ممبر ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام ہوں، اور میں شکر گزار ہوں جناب بشپ جیمز جان پال صاحب کا کہ جن کے توسط سے اور سینئر بورڈ ممبران کی توسط سے مجھے قرآن مقدس کو بیان کرنے کا موقع ملا۔ میں دل سے شکر گزار ہوں سینئر ٹیم کا۔ دا نیو ریوائول چرچ نہ کہ کراچی میں بلکہ پورے پاکستان اور بیرون ملک میں بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہا ہے، اور میں بڑا فخر سے یہ بات کہوں گا کہ خدا اپنے لوگوں میں دا نیو ریوائول چرچ کی ٹیم تمام خدا مندین بہنوں بھائیوں میں پاک روح کے ذریعے سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت کثرت سے ترقی بائبل مقدس کے مطابق ہو رہی ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سچائی سے واقف ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ ہے خدا کا کلام، خدا کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہماری زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے بھائی پطرس صاحب گیت گا رہے تھے، خداوند کی راہ کی طرف ایک بڑا اشارہ مل رہا ہے کہ ہم اس راہ پر اس وقت جائیں گے جب سچائی سے واقف ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کلام مقدس کو ایک ایسا ہتھیار بنا کر استعمال کر رہے ہیں اور کلیسیاؤں، خاندانوں اور زندگیوں کی تباہی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی۔ اب وہ جو جس پر ایمان لانا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ کلام مقدس میں سچائی یہ ہے کہ جو کوئی بھی سچائی سے واقف ہوگا وہ سچائی سے آزاد رہے گا۔ یہاں پر میں آپ کو متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لے کر جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 28 باب متی کی انجیل اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ باپ، بیٹے، روح القدس پر آج میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بڑی حکمت سے یہ بیان کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں اور قومیں بھی جانتی ہیں کہ جو کوئی بیٹے کا انکار کرے گا وہ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا، اور باپ کے پاس سارا اختیار ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا، اور بیٹے نے ہمیں روح القدس کے حوالہ کیا، ہمارے لیے مددگار بنا کر ہماری زندگیوں کے سپرد کیا، تاکہ ہم روح القدس کی رہنمائی کے ساتھ جڑتے ہوئے بیٹے اور بیٹے کے ساتھ جڑتے ہوئے باپ یعنی کہ بادشاہی میں اندر جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بائبل مقدس میں ایسے بہت سارے ریفرنس ملتے ہیں جن کے اندر بڑی گہرائی ہے، اور بہت سارے لوگ انہیں اپنی تعلیم کے اور اپنی حکمت کے مظاہرے سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو روح سے بند ہے وہ روح ہی کھول سکتا ہے۔ اس لیے میں یہاں پر آج بیان کروں گا کہ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ۔ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ تو تب ہی ہوگا جب ہم کلام مقدس کی سچائی سے واقف ہوں گے۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم جانیں گے کہ خدا کی سچائی کیا ہے، جس نے باغ عدن سے جب آدم باہر نکالا گیا تو اپنے آپ کو بے چین کر لیا، اور اب تک اسی حالت میں ہے جب تک آدم باغ عدن میں واپس نہ جائے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے، فدیہ دینے سے گریز نہ کیا، کیونکہ آدم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک صرف چند بہت ساری باتوں کی بجائے ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم غیر قوموں میں جائیں گے کیسے۔ جو باپ، بیٹے اور روح القدس کا تبصرہ یا حقیقت ہے، یہ میرے اکیلے کے لیے نہیں بلکہ غیر قوموں تک پہنچنے کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں روح کے ذریعے سے ایک بڑا بھید دیا ہے، ایک بڑا مکاشفہ ہے، اور یہ مکاشفہ
صرف ان پر کھلے گا جو جانیں گے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تو وہ جتنی جان ہوا، اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جب باغ عدن سے آدم باہر نکال دیا گیا، کیونکہ خدا صادق ہے اور منصف ہے، وہ فرشتوں پر بھی انصاف کرتا ہے، کیونکہ وہ خدائے واحد ہے، وہ رب الفاظ ہے، جو کہتا ہے کہ میں ہی الفا میں ہی اومیگا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں ابتدا ہوں میں انتہا ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا۔ سچائی یہ ہے کہ اگر ہم غیر قوموں میں منادی کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے اس کی منادی کرنی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر ایک قوم کو نہیں جانتے کہ ان کا رول، ان کی تعلیم، ان کا ریکارڈ کیا ہے، لیکن جب بائبل مقدس کو جان جائیں گے تو ان کی سوچ، ان کے خیال، ان کی ترتیب ساری آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور صرف آپ کو زندہ واحد خدا کے قدموں میں جھک یہ سچائی بیان کرنی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا۔ تو وہ آٹومیٹکلی جان جائیں گے کہ یہ ایک خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، غیر قوموں میں انجیل کی منادی کریں، اور کہا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اسے بپتسمہ دینا۔ آج ہماری بہت ساری ڈینومینیشنز، ہمارے بہت سارے خداوندین، بڑے پڑھے لکھے بہن بھائی اس بات کو نہیں سمجھ پا ہزار کو یسوع کے نام سے بپتسمہ دیا۔ کیوں دیا؟ میں یہاں پر کوئی objection نہیں لگا رہا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا، اس لیے کیونکہ پترس رسول کی گواہی اور اس کی منادی غیر قوموں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، اسرائیلیوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے ہے، جو نہیں جانتے ان کو سمجھانے کے لیے ہے، اور جو کوئی جان جاتا ہے وہ خدا کی طرف کی منادی ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا دنیا کا ایک ہی خدا ہے، اور پترس اس بات کو جان چکا کہ جو الفا اور اومیگا ہے وہ ایک ہی ہے۔ جس طرح سے یسوع مسیح نے کہا کہ باپ اور میں ایک ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی تو ایک جسم ایک جان ہے، لیکن میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ ایک جسم اور ایک جان ہونے کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ دو وجود نظر آتے ہیں، لیکن جان جب لکھا گیا ہے تو پھر جاننا پڑے گا، ایک بدن لکھا گیا ہے تو جاننا پڑے گا کہ وہ دو وجود کو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی سوچ گھر کو چلانے کے لیے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، کاروبار میں انکم کو گھر میں لے کر آنے کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ وہ دو وجود نظر آتے ہیں لیکن ہے ایک۔ یہ کلام کی حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ اس گرامر کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ اس لیے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ رب ایک گنجلدار بجارت تے دس کون ایک سلجاوے، بید نوری معمولی بندیا ایک تند سلجھ نہ پاوے۔ ہم روح کے بغیر خالی ہیں۔ تعلیم ریوائول منسٹری جو ہے وہ وحدانیت کو بیان کرتی ہے، پولس رسول کی تعلیم کو بیان کرتی ہے، پترس کی تعلیم کو بیان کرتی ہے۔ تعلیم ریوائول پینٹیکوسٹل جو منسٹری ہے وہ غیر قوموں میں انجیل کی منادی کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا رب الفاظ ایک خدا ہے، اور یسوع مسیح اس کا بیٹا، جس پر ایمان لانے سے ہم ہلاک نہیں ہو سکتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ لیکن خدا ایک ہے جو قوموں کا رب ہے، جو قوموں کو پالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہمیں غیر قوموں میں انجیل کی منادی کرنی ہے تو پھر ہمیں تفریقوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اصل سے اور تمام طرح کی بدعتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام نہ کوئی اسے بدل سکا ہے نہ بدل سکتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایسی
اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کو کوئی جلا دے، پھاڑ دے یا کچھ بھی کر دے، لیکن یہ کتاب اپنی اصل حالت میں ہی رہے گی، اور اپنے اندر دیکھے آپ کو یہ نظر آئے گی، آپ کے اندر نکلے گی۔ یہ روح القدس کا گہرا مسا اور اس کی تعلیم ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا کہ ہمیں کس طرح سے یسوع مسیح کی منادی کرنی ہے، کس طرح سے ایک خدا کے قدموں میں جھکنا ہے، کس طرح سے ہمیں محبت میں رہنا ہے۔ ہم میں تفرقے نہیں، جو یسوع کو مانتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، ان میں تفرقے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج غیر قوموں کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم اپنے اندر ہی تفرقے اور بغض رکھیں گے تو ہم غیر قوموں کو کیسے بتائیں گے کہ یسوع مسیح نے محبت میں اپنی جان دی ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کے کلام مقدس جو خدا نے یہاں پر کھولا ہے، اس کے سبب سے خدا ہم سب کو بہت ساری برکت دے اور یہ توفیق دے کہ ہم محبت میں، یگانگت میں، یونٹی میں، اتحاد میں ایک ہو کر یسوع کی منادی کریں۔ آمین، ہاللویا۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے۔